الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ صدق اللہ العظیم وصدق النبی الکریم الامین الحکیم۔ عزیزان محتشم، میں اور آپ آج کی اس نشست میں اس غرض سے حاضر ہوئے ہیں کہ چند لمحے اللہ اور اس کے محبوب کی یاد میں گزارے جائیں اور یہ لمحے ہمارے لیے توشہ آخرت بن جائیں اور بخشش اور نجات کا سبب بن جائیں۔ عزیزان محتشم، میں نے آپ کے سامنے ایک آیہ کریمہ کا انتہائی مختصر سا ٹکڑا تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اس میں اللہ پاک ہمیں انتہائی اہم موضوع کی طرف، جو ہماری اصل ہے اور جو ہماری بقا ہے، اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو۔ اور یہ خطاب بھی ایمان والوں سے ہے، جن کے دل میں ایمان ہے ان کو تلقین اور نصیحت ہے رب کی کہ اپنے رب سے ڈرا کرو۔ عزیزان محتشم، ایک حدیث کے الفاظ ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ زندگی میں کسی بھی جگہ اپنے رب سے ڈر گیا، اس حدیث کے الفاظ یوں ہیں کہ اللہ پاک اعلان کرے گا کہ میرے فلاں فلاں بندوں کو دوزخ کے آگ سے نکال کر جنت میں ڈال دو۔ اب یہ کون لوگ ہیں جن کو اللہ یہ حکم دے گا؟ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میرا اللہ فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو کسی بھی لمحے مجھ سے ڈرے یا کسی بھی جگہ بیٹھ کر انہوں نے مجھے یاد کیا اور ان کے آنسو بہہ نکلے تو ان لوگوں کو دوزخ کے ایندھن سے نکال کے جنت کی بہاروں میں ڈال دو۔ یہی وصیت اللہ پاک اپنے پاک کلام میں ارشاد فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ صاحبان محتشم، میں اور آپ اپنے گریبان میں اگر جھانکے تو اس پر ایک شعر سے اپنی بات کو تقویت دیتا ہوں۔ ہمیں تو اپنے کچھے حالات پہ رونا آیا، اے رونے والے تجھے کس بات پہ رونا آیا۔ سوائے رونے کے بچتا ہی کچھ نہیں، رونے کے علاوہ نظر ہی کچھ نہیں آتا کہ کبھی اللہ سے تو ڈرا ہی نہیں۔ اے غافل انسان، سوچ تو صحیح، جس نے تجھے تخلیق کیا، ماں کے پیٹ میں تیری صورت بنائی، هو الذی یصورکم فی الارحام، وہی اللہ ہے جس نے ماں کے رحم میں تجھے صورت عطا کی، اور وہی اللہ ما کننا عن الخلق غافلین، جو اپنی مخلوق سے کبھی غافل ہی نہیں ہوتا۔ واللہ یعلم ما فی قلوبکم، جو تیرے دل کے حال سے بھی واقف ہے، وہی اللہ کہہ رہا ہے کہ مجھ سے ڈرو۔ اور ایک جگہ ارشاد ہے، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، کہ مشرق اور مغرب تو اللہ کے لیے ہی ہے، ان کا مالک تو تیرا رب ہی ہے۔ وہی اللہ کے لیے مشرق ہے، اسی اللہ کے لیے مغرب ہے۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جہاں بھی تو ہوگا تیرا رب وہی ہوگا۔ صاحب اگر اس پر چند لمحے کلام کروں
تو میرا دل دکھی ہو جائے گا، آپ کا دل بھی دکھی ہو جائے گا۔ یہ کتنے دکھ کی بات ہے کہ ایک بندے کی وجہ سے تو گناہ سے بندہ رک گیا ہے، لیکن کبھی اس کے دل نے اسے نہیں کہا کہ تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے۔ ایک بندے کی وجہ سے تو نگاہوں میں حیا آ گئی، لیکن کبھی نگاہوں نے اس لیے جھکنا نہیں پسند کیا کہ اسے اللہ دیکھ رہا ہے۔ بازاروں میں کسی کی عزت کو تکتے ہوئے کبھی یاد ہی نہیں رہا کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور کبھی ہم اپنے گھروں میں اور جلوتوں میں بھول گئے ہیں کہ کوئی دیکھ رہا ہے، ہم اپنی خلوتوں میں بھول چکے ہیں۔ اکیلے ہوں تو فیس بک یا کوئی بھی سوشل میڈیا کا پروگرام کھولا ہو، کوئی دیکھ رہا ہو تو فوراً بند کر دیتے ہیں۔ یہ بے حیائی والے ایسے لوگ پارٹ ڈال دیتے ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے اس سے بڑھ کے کوئی صوفی ہی نہیں ہے، لیکن جو ہی اکیلا ہوتا ہے تو اس کی تنہائیاں کتنی بے حیا ہے یہ خود ہی جانتا ہے۔ اے غافل انسان سوچ، اللہ ایک وصیت کر رہا ہے، کسی اور سے نہ ڈر، اپنے رب کا ڈر اختیار کر۔ ایک اللہ والے کا کلام ہے، جو بندہ اللہ سے ڈر جائے اسے ہر ایک کے ڈر سے اللہ بے نیاز کر دے۔ وہ بے نیاز ہو جاتا ہے جو اللہ کے ڈر کو دل میں بٹھا لے۔ جو اللہ سے ڈر جائے اس کو کسی کا ڈر نہیں رہتا، بلکہ قرآن اس بات کا شاہد ہے، اور قرآن یہ پیغام دیتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ جو اس کے ہو جائیں، جو اس سے ڈر جائیں، جو اس سے چمٹ جائیں، جو اس کے سارے کو اپنا سارا سمجھ لیں، جو اس سے بڑھ کے کسی اور کو مددگار نہ جانے، جو اس کے دامن توحید کو تھام لے، ان کو کوئی خوف بھی نہیں رہتا اور غم بھی ان کے زندگی سے اللہ مٹا دیتا ہے، ان کی زندگیوں میں غم نہیں رہتا۔ آؤ صاحب، آج میں اور آپ اپنے گریبان میں جھانکیں، ہم کتنا ڈرتے ہیں اپنے رب سے۔ اگر یہ اپنے گریبان میں جھانکیں تو سوائے رونے کے اور کچھ بھی نہیں بچتا۔ آج سوشل میڈیا یا موبائل کی دنیا میں جب نوجوان بے حیائی دیکھ رہا ہوتا ہے، کیا اسے خیال ہوتا ہے کہ وہ رب اسے دیکھ رہا ہے؟ کیا جب تو کسی کی عزت کو تک رہا ہوتا ہے اور بے حیائی کر رہا ہوتا ہے، کیا تیرے دل میں خیال ہوتا ہے کہ تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے؟ آؤ صاحب، اللہ یہ نصیحت کر رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو مجھ سے ڈرا کرو۔ یہ نصیحت ہے تمہارے رب کی۔ حضرت مجدد الافسانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ تقوی یعنی اللہ سے ڈرنے کے لیے 10 چیزیں بنیادی ہیں۔ اگر یہ چیزیں تم میں موجود ہیں تو سمجھو کہ تم اللہ سے ڈرتے ہو۔ انہی پر اکتفا کروں گا اور انہی کی تشریحات چند لمحے کر کے آپ سے اجازت لے لوں گا۔ صاحب، آپ نے توجہ اور انہماک کے ساتھ یہ میری باتیں سننی ہیں۔ حضرت مجدد الافسانی فرماتے ہیں، تقوی کی بنیاد، پہلی بنیاد یہ ہے کہ تیری زبان غیبت سے پاک ہو۔ اس میں کسی کے حق میں کسی کی برائی کسی کو یہ تیری زبان نہ پہنچائے۔ تم کسی کی غیبت نہ کرو، کسی کا عیب دیکھو تو اس پر پردے ڈالنا سیکھ جاؤ۔ جس کو غیبت سے نجات مل گئی اس نے تقوی اختیار کر۔ ایمان سے میں اور آپ اپنے گریبان میں جان کے ہم کسی کا عیب دیکھ لیں تو ہم تو بتاتے پھرتے ہیں، جگہ جگہ اسے رسوا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر اس سے کوئی ہماری شکر رنجی ہو جائے، کوئی جھگڑا پڑ جائے تو اور بھی بدنام کرتے ہیں۔ میں تو اس کے وہ عیب بھی جانتا ہوں جو کوئی اور نہیں جانتا۔ دوستی رہی، لیکن جو ہی دشمنی میں بدلی تو لوگوں کے عیبوں پر کلام کرنا شروع کر دیا۔ نہیں صاحب، میرے روحانی پیشوا اور میرے بزرگ فرمایا کرتے ہیں، بیٹا دوستیوں میں کبھی کبھی شکر رنجی بھی ہو جاتی ہے، یہ ٹوٹ بھی جاتی ہے، لوگ دور بھی ایک دوسرے سے ہو جاتے ہیں، لیکن ذہن نشین کر لو کبھی کسی کے عیب سے پردہ نہیں ہٹانا۔ یہ لڑتے رہیں، جھگڑتے رہیں، دوریاں بھی پڑ جائیں تو لوگوں کے عیبوں پر پردہ ڈالتے رکھ، اور اس لیے ڈالنا ہے کہ تو اگر آج دنیا میں کسی کے عیب پر پردہ ڈالے گا، کل روز قیامت تیرا رب تیرے عیبوں پر پردہ ڈالے گا۔ تو آؤ صاحب، پہلی بات اور پہلی نصیحت حضرت مجدد الافسانی فرماتے ہیں، تقوی کی بنیاد یہ ہے کہ تم غیبت سے اپنے آپ کو پاک کر لو۔ غیبت کیا ہے، اس کی تشریح اور تعریف حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ خود ارشاد فرماتے ہیں، غیبت یہ ہے کسی کی برائی کو کسی کے آگے بیان کرنا، کسی کے عیب کو کسی کے آگے کھول دینا، یہ غیبت ہے۔
साहिबान मोहतरम वो अमल, वो बुरा अमल उसमें मौजूद है, उस बुरे अमल को तुम किसी के सामने बयान करोगे, ये गीबत है। और साहिब हजरत ताजदार रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गीबत की यूं तारीफ करते हैं, और जब हम अपने गिरेबान में झांके हम तो ये कह रहे होते हैं कि ये यार उसमें बात मौजूद है, मैं कोई नई बात तो नहीं कर रहा, अपनी तरफ से नहीं कर रहा। अपनी तरफ तो करना ये एक अलग बात है, ये तो तोहमत है, और तोहमत की सजा भी कुरान पाक में मौजूद है। लेकिन साहब यहाँ बात तो गीबत की हो रही है। गीबत किसी की बुराई को उछालना है और उसको लोगों के सामने आश्कार करना है। एक अरस्तु इंटरनेशनल पर्सनैलिटी और दुनिया उसे जानती है, उसे किसी ने कहा कि अरस्तु तेरे बारे में कोई बंदा मोतबर था, बड़ा मोहतरम है और बड़ा मोहतशम बंदा है, वो तेरे बारे में चंद नाजेबा बातें कर रहा था। तो अरस्तु उस पर तड़प उठा, कहा तुम उसे भी मोतबर समझते हो जो लोगों की बुराइयां चुनता है, जो लोगों की बुराइयां लोगों के सामने बयान करता है, तुम उसे भी मोतबर समझते हो। वो बंदा कैसे मोतबर हो सकता है जो लोगों की गीबत करता है, जो लोगों की गीबत करता है। मोतबर तो होता ही वो है, और ना सिर्फ दुनिया के यहाँ मोतबर होता है। साहब ज़ेहन नशीन कर ले, मेरे और आपके आका जानी फरमाते हैं जो लोगों के ऐबों पर पर्दा डालता है, अल्लाह क़यामत वाले दिन उस बंदे को ये खुशखबरी सुनाता है कि ऐ मेरे बंदे, तू दुनिया में रहा और दुनिया में तेरा दिल भी चाह के लोगों के ऐबों से पर्दा हटा दूं, लेकिन तू मुझसे डरा रहा और मेरी वजह से तूने लोगों के ऐबों से पर्दा नहीं उठाया। आज तू भी बेपर्दा नहीं होगा, आज तेरा रब भी तेरे ऐबों पर पर्दा डाल के तुझे जन्नत में जगह अता फरमाएगा। तो आओ, पहली बुनियाद गीबत है, और दूसरी बुनियाद फरमाते हैं बदजनी है, बदगुमानियों से बचो। और अल्लाह पाक इशा फरमाते हैं अक्सर बदगुमानियां गुनाह होता है, बंदे को गुनहगार बना देती है। ऐसे ही बदगुमानी की, और वो बदगुमानी इंसान को गुनहगार कर देती है। साहिबान मोहतरम दूसरी बदगुमानियों से बचो। ये पैसा कहाँ से आया, कैसे अमीर हो गया, कितना बड़ा पारसा बन गया, कल तक तो मेरे साथ खेलता रहा, ये कैसे बन गया। अब ये ख्यालात, जो बुरे ख्यालात और बुरे गुमान हैं, इनसे बचा करो। हजरत मौला अली शेर खुदा करमुल्लाह ताला वजहुल करीम का एक कौल याद आ गया। आप फरमाते हैं जब किसी के घर में जाओ तो अंधे होके जाओ, और जब घर से बाहर निकलो तो गूंगे होके निकलो। पूछा गया वजह क्या है, तो अली फरमाते हैं जब घर में जाओगे तो अंधे होके जाओ, कोई ऐब भी देखो तो तुम्हारी आंखें ना देखें, और गूंगे होके से भी निकलो, अगर कोई ऐब देख भी लो तो जुबान ही ऐसी हो जाए कि वो कलाम ना करे। साहब आज मैं और आप अगर किसी का ऐब हो रहा हो, घर में जाना हो, तो हम तो छुप जाते हैं, रुक जाते हैं, और थोड़ी देर बार तवक्कुफ करते हैं, रुक जाते हैं कि देख लें मेरे बारे में कैसी बातें हो रही हैं। हम तो कान लगाने को पसंद करते हैं, सुन तो ले ये दोस्त बैठे मेरे बारे में क्या कह रहे हैं। नहीं साहब, ज़हन नशीन कर ले, ये बात अपने ज़हन में रख ले, बदजनियों से बचा करो, बदगुमानियां ना किया करो। बदगुमानियां भी इंसान को गुनहगार बना देती हैं, और ये तकवा से दिल को खाली कर देती हैं। जिसके अंदर बदजनी नहीं होती वही तकवे वाला होता है, जो लोगों के बारे में बदगुमानियां नहीं करता। और तीसरी बात, मस्खरापन से बचो। ऐसे ही मजाक किसी का उड़ाते रहना और किसी के ऊपर उंगलियां उठा कर हंसी मजाक और ठट्टे लगाना, इनसे अल्लाह ने मना किया। साहब आज मैं और आप अपने मिजाज में देखें, दोस्त चंद बैठे हो तो एक दोस्त को अपने घेरे में ले लेते हैं, उसकी जात पर उंगलियां उठाते हैं। मिजाज जुर्म नहीं है, मिजाज तो खुद हज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अखलाक मुबारका से मिलता है, लेकिन किसी की जात का मजाक उड़ाना ये गवारा नहीं है। आप किसी की जात का मजाक ना उड़ाए, हाँ मजाक करें, लेकिन उसकी इज्जत नफ्स पर हाथ ना डालें, उसकी जो इज्जत नफ्स है वो मजरूर ना करें, उसका मस्खरा ना बनाएं, बल्कि उसकी जात को प्रोटेक्शन दें, उसके मुहाफ़िज़ बन जाएं। तो ये तकवा की तीसरी बुनियाद हज़रत मुजद्दद अल-अफ़सानी फरमाते हैं। और चौथी बुनियाद फरमाते हैं अपनी आंखों को हराम से बचाते रहो, कभी इनसे हराम ना तको।
ہمیشہ ان سے حلال دیکھو، اس کو حرام سے بچاتے رہو۔ عزیزان محتشم، میں نے اشاق کے حوالے سے سیکھا ہے، اور اس شعر نے کیا نقشہ کھینچا ہے کہ الٹی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، نظر بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ جو عشق والے ہوتے ہیں ان کو نگاہ اٹھانے کی ضرورت نہیں، وہ تو جھکا کے ہی یار کے چہرے کو تک لیتے ہیں۔ وہ کیا کسی نے کہا کہ من کے مندر میں تیری تصویر کی پوجا کروں، تو مجھے دیکھے نہ دیکھے میں تجھے دیکھا کروں، اس کی شکل پاک ہو میری نظر کے سامنے، اس سے بڑھ کر اور قرآن کی میں تلاوت کیا کروں۔ عشق دیا ہے تو پھر ایسی نظر بھی بخش دے، ذرے ذرے میں تیرے جلوے کو دیکھا کروں۔ آؤ صاحب ذہن نشین کر لے، جو بندہ اپنے آپ کو، اپنی آنکھ کو حرام سے بچائے وہی تقوی والا ہے۔ جو کسی کی عزت کو اپنی آنکھ سے برباد نہ کرے وہی مجدد الافسانی فرماتے ہیں وہ تقوی والا ہے۔ آؤ عزیزان محتشم ذہن نشین کر لے، اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں یغضوا من ابصارہم، اپنی نگاہوں کو نیچا کرو۔ اس پر آپ کے حوالے سے ایک پیغام سوشل میڈیا کے حوالے سے بھی پہنچے گا اور آپ کے حوالے سے بھی پہنچا رہا ہوں۔ ذہن نشین کر لے، آنکھ جو جھک جائے وہ بھی تڑپ دیتی ہے، اور جو اٹھے وہ بھی تڑپ دیتی ہے۔ فرق تڑپ کا ہے، جو جھک کے تڑپ دے وہ اور کسی کی دیتی ہے، اور جو اٹھ کے دے وہ کسی اور کی دیتی ہے۔ اب تڑپ میں کیا فرق ہے؟ جو اٹھ کے تڑپ دے وہ دنیا سے جوڑ دیتی ہے، اور جو جھک کے تڑپ دے وہ دنیا والے سے جوڑ دیتی ہے۔ اب اپنے اپنے مقدر کی بات، کسی کو اٹھا کے تڑپ ملے تو کسی کو جھکا کے ملے، یہ اپنے اپنے مقدر کی بات ہے۔ آؤ صاحب، جس کی آنکھ بے حیا ہے وہ با وفا ہو ہی نہیں سکتا، وہ کبھی تقوی والا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا یہ فرمان ہے یغضوا من ابصارہم، اپنی نگاہوں کو نیچا کر لو۔ میں نے اپنے روحانی شیخ سے جب یہ استدعا کی درخواست کی اور یہ ان کا روحانی فیض بتا رہا ہوں، تو عزیزان محتشم شریعت کے قاعدے میں یہ گناہ ہے، آنکھ کا بے حیا ہو جانا یہ گناہ ہے، لیکن اہل سلوک کے ہاں یہ گناہ نہیں کفر ہے۔ میں نے عرض کی حضرت وہ کیسے؟ کہا تیرا رب کہہ رہا ہے نگاہ نیچی کرو، تیری جرت کیسے ہوئی کسی کی عزت کو تباہ کر دے؟ تو نے اپنے رب کے پیغام کو بھلا دیا۔ آؤ صاحب، جو بندہ اپنی آنکھ کو حرام سے بچائے، حرام سے بچائے، حرام سے بچائے وہی تو تقوی والا ہے۔ ایمان سے کتنی دفعہ آپ کی آنکھ، یہ میں اپنے دل کے درد آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، کتنی دفعہ ہماری آنکھ اپنے رب کی وجہ سے جھکی؟ کس نے اپنی آنکھ کو اس خالق مطلق کی وجہ سے جھکایا کہ وہ دیکھ رہا ہے؟ اپنے اپنی طبیعت کے بارے میں اور اپنے اپنے انداز کے بارے میں کسی اور سے نہ پوچھنا۔ یا بھی میرے جد امجد کا ایک قول ہے، حضرت مولا علی شیخ خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا، آپ فرماتے ہیں جب اپنے بارے میں دیکھنا ہو کہ تم کیسے ہو، اچھے ہو یا برے ہو، لوگوں سے نہ پوچھتے پھرنا، کسی چودھری نمبردار کسی وزیر یا پیر سے نہ پوچھنا، وہ تو ڈنڈی مار جائیں گے، وہ تو دھوکہ کر جائیں گے، وہ تو تیری دل رکھنے کے لیے نہ جانے کیا باتیں کر دیں گے، تم تو بہت اچھے ہو۔ تو دوستانی گرامی قدر، آپ فرماتے ہیں فیصل کسی اور کو نہ چننا، جب بھی فیصلے کی بات آئے اور اپنے آپ کو دیکھنا ہو تو اس دل سے پوچھنا کہ تم کیسے ہو۔ آؤ صاحب ذہن نشین کر لے، آنکھ کے بارے میں بھی پوچھنا ہے تو اس دل سے پوچھے، کتنا با حیا ہوں یہ دل بتائے گا کہ تیری کتنی آنکھ بے حیا ہے اور با حیا ہے۔ آؤ صاحب ذہن نشین کر لے، اس دل سے سوال کریں کہ میری آنکھ نے آج تک کتنی عزتوں کو تباہ کیا اور کتنی عزتوں کو آج برباد کر کے بیٹھی ہے۔ آؤ صاحب، جو آنکھ جھک جائے وہ اللہ سے ملا دیتی ہے۔ وہ حضرت مولانا شاہ مزہ کا بریلوی علیہ رحمہ نے کیا خوب کہا کہ نیچی نظریں سب کی خبر، نظریں تو آقا کی نیچی ہوتی لیکن خبریں سب کی رکھا کرتی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، ایمان سوالک نعرہ حیدری، تاجدار خط نبوت، تاجدار خط نبوت۔ اور پانچویں تقوی کی بنیاد بتاتے ہیں کہ ہمیشہ سچ بولو،
कभी झूठ पर अपने आप को आमादा ना करो। क्या करें, सारा जहान ही झूठ बोल रहा है, ये तो केस में हार जाऊंगा, मेरे खिलाफ फैसला आ जाएगा। साहब यहाँ केस हार जाओ, यहाँ केस, एक अल्लाह के बुजुर्ग थे तो उनका केस लगा हुआ था दुनिया में, तो वकील ने उन्हें मशवरा दिया कि यहाँ झूठ नहीं बोलेंगे तो केस हार जाएंगे, केस आप हार जाएंगे, यहाँ झूठ बोलना मजबूरी है। सारे लोग बोलते हैं और केस को जीतना है तो यहाँ झूठ बोलना पड़ेगा। तो उनकी इस बात ने दिल मोह लिया। वो कहते हैं कि यहाँ तो केस हार जाऊंगा, मैं यहाँ का केस हारना कबूल करता हूँ, लेकिन वहां केस जीतना चाहता हूँ। यहाँ का केस कोई बात नहीं, यहाँ का केस तो बंदों के हाथ में है, वहां का केस मैंने उसकी अदालत में अपने केस को पेश कर दिया है। यहाँ हार भी जाऊंगा तो वहां तो मैं जीत ही जाऊंगा। आओ साहब, हमेशा सच्चाई पर अपने आप को ले आओ और सच का दामन थाम लो। जो बंदा सच बोले यही तकवे वाला है। जो बात बात पर झूठ बोलता हो वो अल्लाह से डरता नहीं है। अगर डरता होता तो झूठ क्यों बोलता। अदीदाने मोहतरम, ईमान से अपने गिरेबान में झांकिएगा कि मैं और आप जब कहीं सफर कर रहे हूँ या किसी मजलिस में बैठे हूँ तो हमने झूठ भी बोलना हो तो हम कहते हैं 1 मिनट होल्ड कीजिए, फोन आ जाए, थोड़ा बाहर निकल जाते हैं। और ये स्टेजों पर बैठने वाले खुद बताते हैं, मैं डर से ये बात कर रहा हूँ कहीं नाराज कोई ना हो जाए, खुद बताते हैं फिर आपस की बात कि एक दूसरे को बता रहे होते हैं। मैंने भी ये एक आध दफा नहीं कई बार सुनी है कि यार फोन तो नहीं आया था, ऐसे ही कान को लगा के बहाने से निकल गया। साहब यहाँ तो अभी दीवानगी के नारे लगा रहा था और हजूर पर माल मिटने के नगमे अलाप रहा था और बहाने से ही निकल गया। तो दोस्ताने गरामी कदर, अगर इसको अपने रब का डर होता तो झूठ क्यों बोलता, कभी भी झूठ का दामन ना थामता। तकवे के लिए शर्त यह है कि तुम्हारी जुबान हमेशा सच्चाई पर कायम रहे और झूठ कभी भी तेरी जुबान से ना निकले। आओ साहिब, अल्लाह पाक कुरान में इरशाद फरमाते हैं कि तकवे वालों की पहचान बताते हुए काल अल्लाह हादा यौमु यनफु सादिकीना सिद्कुहुम, कि मैं उन्हीं को नफा दूंगा जो अपनी जुबानों को सच्चाई पर रखेंगे, जिनकी जुबान हमेशा सच्चाई पर कायम रहेगी। तो दोस्ताने गरामी कदर, अपने आप को हमेशा सच पर कायम रहो। आज मुआशरे में ये बात रच बस गई है कि झूठ नहीं बोलेंगे तो अफसर राजी नहीं होता। और एक बंदा झूठ बोल रहा है, ये जमाना है, जमाने के साथ चलना पड़ता है। आज तो बड़ा बाबा बुजुर्ग कोई बैठा हो और उम्र रसीदा हो तो वो भी कह रहा होता है कि बेटा आज सीख ले मुझसे कुछ ऐसे अंदाज सीख ले दुनिया गुजारने के। नहीं साहब, इस बाबे को क्या दुनिया गुजारने के अंदाज आते हैं। अल्लाह कुरान में कह रहा है लोगों जिंदगी गुजारने का तरीका किसी और से ना सीखना। फिर कहां से सीखे? कुरान आवाज देता है लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, किसी और को नमूना ना बनाना, जिसने जिंदगी सच्चाई पर गुजारी है उस मोहम्मद अरबी को नमूना। आओ साहिब, आज दर दर के क्यों धक्के खा रहे हैं, आज हम पर उंगलियां क्यों उठ रही हैं, आज ये हमारा हाल इस तरह क्यों है। आज गैर भी हमें नफरत की निगाह से क्यों देखते हैं, अपने भी नफरत से देखते हैं और बेगाने भी कि मुसलमान हैं ही ऐसे। नहीं साहब, मुसलमानों का लीडर तो ऐसा था जो देख लेता, वो कहता एक ही बात उसके दिल से निकलती कि तू मेरा महबूब ने दिखा, जिन्हों वेख के चन शर्मावे, बिजली डरदी लिशक ना मारे, मता बेअदबी हो जावे। दोस्ताने ग्रामी कदर, गैर भी तकता तो वो एक बात कहने पे मजबूर हो जाता, साकिया क्या पिला दिया तूने, जीते जी जला दिया तूने, ना खबर अपनी ना आलम की, मस्त व बेखुद बना दिया तूने। इमाम जुरकानी एक वाक़या लिखते हैं, आप फरमाते हैं कि आका रहमत सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज पढ़ते हैं तो बाहर निकलते हैं चहलकदमी के लिए, टहलने के लिए। तो थोड़ी दूर निकलते हैं तो एक खैमा बस्ती लगी हुई है, खैमा बस्ती को तकते हैं तो अदीदाने मुतशम वहां पहुंचते हैं तो उनकी एक सवारी हजूर को पसंद आ जाती है। हजूर चूंकि वैसे निकले थे और हजूर कहते कि ये बेचना चाहते हो,
اب ان کا ارادہ بھی نہیں تھا، لیکن یہ چہرہ اتنا حسین تھا، چہرے میں گم ہو گئے اور خبر نہ رہی ساقیہ کیا پلا دیا تو نے، جیتے جی جلا دیا تو نے، تو خبر ہی نہ رہی کہ آپ بیچنا ہے یا نہیں بیچنا۔ زبان سے یک زبان ہو کے کہتے جی بیچنا ہے۔ حضور نے قیمت طے کی، اور قیمت طے کرنے کے بعد حضور فرماتے میں تو ویسے نکلا تھا اور پیسے بھی نہیں لایا، میں تمہیں اس کی قیمت بھجواتا ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، جو بھی قیمت طے ہوئی حضور کو تکتے رہے، گم رہے، اور جب نکلے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بستی سے، جب تک دیکھتے رہے یاد نہ رہا، اور جب آنکھ سے اوجھل ہوئے تو تڑپ اٹھے، ایک دوسرے سے چائے مگوئیاں شروع کر دی، یار تو عقل مند تھا، تو ہی پوچھ لیتا۔ کہا میں کیسے پوچھتا؟ کہا وہ حسین ہی اتنے تھے، کوئی مثل نہ ڈھولن دی، چپ کر میرے لیے تجالی بولنے دی۔ میں کیسے بولتا؟ میرے تو دل کے دھڑکن ہی بند ہو گئی تھی، ایسے لگتا تھا جیسے زندگی رک چکی ہے، بس میری زندگی کا نام محمد عربی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ زندہ باد تاجدار ختم نبوت، زندہ باد تاجدار ختم نبوت، زندہ باد۔ کیا بات! دوسرے سے کہا کہ یار تو عقل مند تھا، تو کر لیتا۔ کہا کیا کرتا؟ جب ان کی امبرین زلفیں چہرے پر پڑتی، نہ جانے دل کو کیا ہو جاتا۔ میں تو ان کے اس انداز میں گم تھا۔ تیسرے کو کہتے یار تو بھی پوچھ لیتا، چلے ہمیں ہوش نہ رہا، تو ہوش میں تھا۔ کہا کیا کرتا؟ جب وہ بولتے تھے منہ سے پھول جھڑتے تھے۔ میں تو ان کے اس انداز پر مست رہا، ایک دوسرے سے چائے مگوئیاں کرتے کرتے ایک بولا کہیں اونٹ اتھیا کے نہ لے گئے ہوں۔ کہا اونٹ میں اس قبیلے کے سردار کی بیوی سن رہی تھی اور دور سے آواز دے کے کہتی ہے خبردار کوئی ان پر بلیم لگائے، کوئی الزام تراشی کرے۔ کہا تم جانتی ہو؟ کہا جانتی تو میں بھی نہیں، جو اتنا حسین ہے اس کا کردار بھی حسین ہے۔ دوستان گرامی قدر، آپ کے آقا کو تو لوگ تک کر فدا ہو جاتے۔ تھوڑی دیر بعد میرے اور آپ کے آقا جانی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے غلاموں کو بھیجتے ہیں چند کھجوریں ضیافت کے لیے، اور باقی قیمت کے حوالے سے کھجوریں پیش کرتے ہیں۔ اب صحابہ نے کھجوریں پیش کی تو وہ ایک ہی زبان میں کہتے ہیں یار چھوڑو، اب قیمت کی پرواہ نہیں، ہمیں بھی محمد عربی کے دربار میں لے جائیں۔ اور دوستانے گرامی قدر ذہن نشین کر لیں، ہمیشہ سچ بولو، اور اللہ نے کسی اور کو نمونہ نہیں کہا کہ فلاں پیر کو نمونہ بنا لو، فلاں چودھری کو نمونہ بنا لو، فلاں مجدد صاحب کو نمونہ بناؤ۔ یہ سارے راستے ہیں، منزل کا نام مصطفیٰ ہے۔ جس منزل پر تمہیں جانا ہے اس منزل کا نام مصطفیٰ ہے۔ اور دوستان گرامی قدر، حسین کی زبان سے کسی شاعر نے یوں کہا کہ نانا تیرے کرم کے خزینے کی خیر ہو، دے بھیک مجھ کو تیرے مدینے کی خیر۔ اور دوستان گرامی قدر، آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس نے ایک ہی بات ہمیں نصیحت کی ہے، لوگوں زبان کو ہمیشہ سچ پر قائم رکھو، سچائی کا دامن تھام لو۔ ایک حدیث کے الفاظ ہیں، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک صحابی نے عرض کی آقا جی کیا مومن کنجوس ہو سکتا ہے؟ کیونکہ انسان کی فطرت میں کچھ چیزیں ودیت کر دی اللہ نے، جیسا کہ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کل محبوب فرما دیجئے لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی، اگر میں تجھے اپنی رحمت کے خزانوں کی کنیاں تھما دوں تو پھر کیا ہوگا؟ اذا اللہ امسکتم خشیۃ الانفاق، تم اس ڈر سے دروازے ہی بند کر لو، دروازے بند کر لو کہیں خرچ کرنے سے کام نہ ہو جائے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، اور اللہ جانتا ہے کہ بندہ کنجوس ہے۔ تو کیا مومن کنجوس ہو سکتا ہے؟ حضور فرماتے ہیں نہیں، ہاں کبھی کبھی اس سے ایسا عمل ہو سکتا ہے جس سے کنجوسی زہر ہو، کنجوسی زہر ہو جائے کہ کنجوس لگے، کبھی کبھی ایسا عمل ہو سکتا ہے۔ اور دوسرا سوال کیا گیا کہ آقا جی بتائیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں، یہ بھی شان نہیں ہے، مومن ہمیشہ بہادر ہوتا ہے، بزدل ہمیشہ
मुनाफिक और काफिर होता है। मोमिन की तो शान है वो सीसा पलाई दीवार बन के दुश्मन के सामने खड़ा हो जाता है, ये उसकी शान नहीं। मोमिन की शान बहादुरी है। हाँ, कभी कभी उससे ऐसा अमल भी हो सकता है जिससे तुम ये जहर करो कि ये बुज़दिल है, ये कभी कभी हो सकता है। और तीसरी बात और तीसरी अर्ज जब की आका जी क्या मोमिन झूठा भी हो सकता है? कहा नहीं, मोमिन की ये शान ही नहीं, उसकी जुबान से हमेशा सच निकलता। हाल जो भी हो, जिस तरह का माहौल हो, वो हमेशा अपने आप को सच्चाई पर कायम रखता है। तो आओ अजीज़ान मोहतरम, तकवा के लिए जरूरी है कि आपकी जुबान पक्की हो, आपकी जुबान सच्ची हो। ईमान से ये किसी से नहीं पूछना कि मैं कितना सच बोलता हूँ। अब मैं कहूँ यहाँ स्टेज पे बैठा, आप तो मेरे चाहने वाले हैं, यार मैं कितना सच बोलता हूँ, आपने तो कहना नहीं पीर साहब, आपने तो कभी झूठ बोला ही नहीं, आपने तो मुंह रखने के लिए और मेरी मोहब्बत के लिए ये कह देना है। और कहीं पीर साहब नाराज ही ना हो जाए। साहब आपसे पूछने की जरूरत ही नहीं। मौला अली शेर खुदा करमुल्लाह ताला वजुल करीम फरमाते हैं, फैसल लोगों को ना बनाओ अपने मामले में, हमेशा अपने दिल को फैसल बनाया करो, ये तुझे बताएगा कि तू कितना सच्चा है। आओ साहब, हमेशा सच का दामन थामने वाला ही पक्का तकवे वाला है। और छठी बात फरमाते हैं, हर हाल में अल्लाह का एहसान मानो। यानी सादे लफ्जों में यूं कहूं कि किसी ने मेरे और आपके आका जानी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज की है, एहसान क्या है? एहसान क्या है यानी भलाई क्या है? हजूर फरमाते हैं, दो तुम्हारे कंसेप्ट हो, यानी दो तसव्वुर तुम्हारी ज़हन में हो, तो उसमें जो भी अमल करोगे वो नेकी है, वो नेकी है। क्या? जब भी कोई अमल करना चाहो तो उसे देख कर करो, अगर ये ना बन पाए तो वो तुझे देख रहा है। ईमान से इन दो में रहकर जो भी अमल करोगे वो नेकी है। अगर हम उसे देखते होते तो हमेशा उसके एहसान मान रहते कि कितनी खूबरू आंखें दी हैं उसने। अगर ईमान से जब मैं और आप पेट में बन रहे थे तो हालात देखिए। अल्लाह कुरान में सूरह मोमिनून में आवाज देता है, वलक़द खलक़नल इंसाना मिन सुलालतिन मिन तीन, इंसान को मैंने मट्टी से पैदा किया, मट्टी से पैदा किया। सुम्मा जअलनहु नुतफ़तन फी क़रारिन मकीन, तो एक पानी की बूंद था, तेरी औकात ये है, तुझे तेरे रब ने माँ के रहम में रखा, फी क़रारिन मकीन, फिर उसे तेरे लिए मजबूत ठिकाना बनाया। सुम्मा जअलनहु नुतफ़तन अलक़ा, फिर उसी लोथड़े को तेरे, उसी पानी को तेरे रब ने लोथड़े में बदला। फ़ख़लक़ना अलक़ता मुद्ग़ा, फिर उसी लोथड़े को खून की फटक बनाया और बोटी में बदला। फ़ख़लक़ना मुद्ग़ता इज़ामा, फिर उस बोटी में तेरे रब ने हड्डियां परो दी। फ़कसौनल इज़ामा लहमा, तू एक हड्डियों का मुजस्मा था, तेरे रब ने तेरे ऊपर गोश्त चढ़ा दिया। सुम्मा अनशाना खलक़न नाखर, फिर तुझे हुस्न दे के नई सूरत दे के इस दुनिया में भेज दिया। था पानी और गदले पानी की बूंद था। और फिर सूरह दहर में इरशाद फरमाया, इन्ना खलक़नल इंसाना मिन नुतफ़तिन अमशाज, इंसान को मैंने मुरक्कब मिले जुले पानी से पैदा किया। ये तेरी औकात है, ये तेरी पहचान है कि जो पानी तेरे कपड़े पे आ जाए तो तुझे नापाक कर दे। तेरे रब की ये शान है कि उस पानी से तुझे बना रहा है। और वही रब साहिबान मोहतरम, जिस तरह आज मैं और आप भूल चुके हैं और भुला बैठे हैं कि कोई हमें देख रहा है, भूल गए कि कोई हमारे साथ भी है, भूल गए कि कोई हमारे गुनाह भी तक रहा है, भूल गए कोई हमारे ऐब भी देख रहा है, भूल गए कि कोई सबसे बड़ा है, भूल गए कि वो अकबर है। साहिबान मोहतरम, जिस तरह हम भूल गए, अगर वो भी भुला दे तो कान की जगह नाक लग जाए और नाक की जगह कान लग जाए तो क्या बनेगा? मैं और आप तो मुंह दिखाने के लायक ना रहते, हम तो मुंह छिपाते रहते। दोस्ताने ग्रामीण कदर, किसी बंदे के दांत ऊंचे हो जाए तो वो अपने मुंह पर रुमाल डाले रखता है और इस डर से डालता है कि कहीं लोग मुझे मेरे इस ऐब को ना बयान कर दे। ये ऐब इतना ऐब भी नहीं है। दोस्ताने ग्रामीण कदर, अगर वो तुझे भुला देता
اور ناک کی جگہ کان لگا دیتا اور کان کی جگہ ناک لگا دیتا، پاؤں کی جگہ آنکھیں اور آنکھوں کی جگہ پاؤں لگا دیتا، تو اسے روک لیتا؟ نہیں صاحب، وہی رب کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اپنے رب سے ڈرو، ہمیشہ اس کے، حضرت مجدد الافسانی فرماتے ہیں اسی رب کے احسان مند رہو۔ یا اللہ یہ تیرا احسان ہے کہ سانسیں چل رہی ہیں، تو روک دے تو اگلی بات نہیں کر سکتا، یہ کتنا بڑا احسان ہے۔ صاحبان محتشم، یہ جو میری سانس چل رہی ہے اور یہ جو میری زبان آپ کے سامنے کلام کر رہی ہے، یہ اس کی کریمی ہے، ورنہ اگلا لفظ بھی مجھ سے بولا نہ جائے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کسی کو خبر نہیں کہ وہ کہاں مرے گا، اس کی پلیس آف ڈیتھ کون سی ہے پتہ ہی نہیں، او تیرا رب جانتا ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، اور سورہ ہود کے الفاظ ہیں یعلم مستقر رہا، اللہ تو وہ ہے جو تیرے وقت کو بھی جانتا ہے کہ کب مرے گا۔ کتنی تیری سانسیں ہیں، آج میں اور آپ ڈوب چکے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ جھوٹ بول کے اپنی دنیا کو اچھا کر لیں، محلات بنا لیں، بینک بیلنس بڑھا لیں، اپنے بچوں کی فکر میں لگے ہوئے ہیں۔ صاحب جو بنانے میں جو کام اس کا ہے، وہ کہہ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین، وہ فکر ہم نے کرنی شروع کر دی ہے۔ جو ہمارے ذمے تھا ہم نے چھوڑ دیا ہے، جو ہمارے ذمے نہیں وہ ہم نے اپنا لیا ہے۔ ہم کہتے ہیں کیا کریں، یہ کمائیں گے نہیں تو کھائیں گے کہاں سے؟ جب تو ماں کے پیٹ میں تھا کون تجھے پال رہا تھا؟ جب ماں کی گود میں تھا کون ماں کے سینے میں تیری غذا رکھ رہا تھا؟ اور صاحبان محتشم، ایک اللہ والے نے دیکھا کہ ایک کوا وہ مر جاتا ہے، کوا مرتا ہے، وہ اس کا ایک بچہ ہوتا ہے، تو کوے کے بچے کو اب کھلانے والا کوئی نہیں ہے، تو ایک باز آتا ہے اور وہ باز اس کے منہ میں خوراک ڈالتا ہے۔ وہ اللہ والا حیران ہو کے کہتا ہے واہ اللہ، اس کو اس انداز سے غذا دے رہا ہے اور محنت بھی کوئی نہیں کر رہا، اور میں سارا دن محنت کرتا ہوں، آج کے بعد میرا بھی جواب ہے، میں نے بھی محنت نہیں کرنی۔ تو وہ اللہ والے محنت چھوڑ کے بیٹھ گئے، تو اللہ پاک نے ایک بندے کو بھیجا اس کے پاس، تو عزیزان محتشم انہوں نے اسے روٹی کھلائی، کہا ایسے بھیجا کر، لیکن وہ ساتھ ہی کہہ گئے تم بندے ہو، بندے بنو کبے نہ بنو۔ آؤ دوستانی گرامی قدر ذہن نشین کر لو، جو ہمارے ذمے ہے ہم وہ کریں۔ ہمارے ذمے ہے لیس للانسان الا ما سعی، کہ انسان کوشش کرتا ہے تو اللہ عطا کرتا ہے۔ تو آؤ صاحبان محتشم ذہن نشین کر لیں، ہمارے ذمے کوشش ہے، ہمارے ذمے فکر نہیں ہے، فکر وہ کر رہا ہے، اس پر کر دو۔ آؤ دوستانی گرامی قدر ہمیشہ اپنے رب کے احسان مند رہو، اپنی طاقت پر بھروسہ نہ کرو، اپنے عروج پر بھروسہ نہ کرو، اپنی قوت پر بھروسہ نہ کرو، اس کے احسان مند رہو۔ یہ قوت بھی تو تیری عطا کردہ ہے، یہ قوت اور یہ عقل تیری عطا کردہ ہے۔ اور صاحبان محتشم، ساتویں بات کہتے ہیں اپنا مال اپنے رب کی راہ میں خرچ کرو، اپنا مال اپنے رب کی راہ میں خرچ کرو ایمان سے۔ یہ تقوی، حضرت مجدد الافسانی کہتے ہیں یہ تقوی ہے، باقی باتیں انشاءاللہ پھر کبھی، لیکن یہ ساتویں اور اس موضوع کے حوالے سے آخری بات کر رہا ہوں، اپنا مال اپنے رب کی راہ میں خرچ کرو، یہ تقوی ہے۔ تقوی تو ہوتا ہی یہ ہے جو بچائے کچھ نہ۔ آؤ عزیزان محتشم، یا مجھے اپنے آقا کی ایک بات یاد آ گئی۔ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرماتے ہیں کہ بچے کی 5 عادتیں مجھے بڑی پسند ہیں، اور ان میں ایک عادت یہ بھی ہے کہ وہ جو مل جائے کھا لیتا ہے، وہ اگلے وقت کی بھی نہیں سوچتا۔ امی شام نو کی پکانا ہے بچہ نہیں پوچھتا، شام کھا لے تو یہ بھی نہیں پوچھتا امی صبح کی بنانا ہے، صبح میرے لیے انڈا رکھ لینا میں نے صبح بھی کھانا ہے، وہ نہیں کہتا، وہ کہتا چلو یہ کھایا پھر اگلے کی وہ جانے۔ حضور فرماتے ہیں اس کی یہ ادا مجھے بڑی پسند ہے، وہ بچاتا نہیں۔ ہم تو جوڑتے رہتے ہیں، کل کو میں مر گیا تو بچوں کا کیا بنے گا، بچوں کے لیے محلات بنا جاؤں، بچوں کے لیے بینک بیلنس بنا جاؤں،
یہاں پہ مجھے ایک اللہ والے کی بات یاد آ گئی، کہا بچوں کو ہمیشہ عقل دیا کرو، تربیت کیا کرو، اور ان کو میرے اور اپنے آقا کا دامن دیا کرو۔ جس کے ہاتھ میں یہ چیزیں آ جائیں وہ کبھی بھی کسی کا غلام نہیں رہتا، وہ آقا کی زندگی گزارتا۔ آؤ صاحب، آج تو ہم بچوں کو پیسہ دے کے جاتے ہیں، وہ اڑا دیتے ہیں، وہ اڑا دیتے ہیں اگر گندے ہو جائیں۔ میرے بابا جانی سے کسی نے کہا کہ یہ چیزیں لے لیں اور اپنے بچوں کو دے دیں۔ میرے بابا جانی کہتے ہیں میں نے بچوں کو چیزیں نہیں دینی، میں نے بچوں کو علم دینا، اور بچوں کو علم دینا ہے۔ علم جب عمل میں آ جائے تو علم بن جاتا ہے، تو جب علم میں علم تبدیل ہو جائے تو دوستان گرامی قدر ذہن نشین کر لو، جس کو اپنے رب کا علم ہو اور وہ عمل میں لے آئے کہ اللہ ہے، تو پھر کربلا بھی اسے کرب نہیں دے سکتا، پھر کربلا بھی اس کا حسن بن جاتا۔ آؤ تقوی کیا ہے؟ جو بھی مال تیرے پاس ہے وہ اپنے رب کی راہ میں خرچ کرو۔ عزیزان محتشم، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، اور اپنے مال کو جو میں نے تجھے عطا کیا ہے وہ خرچ کرو۔ دیا تیرے رب نے ہے، عطا کردہ تیرے رب کا ہے، تیرے رب نے عطا کیا ہے، اور عطا کیا ہوا رزق اللہ کی راہ میں اور اللہ کی محبت میں اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے خرچ کرو۔ اور وہ تقسیم بتا دی، سب سے پہلے حقدار تیرے بہن بھائی ہیں، تیرے رشتہ دار ہیں، تیرے اقربا ہیں۔ والیتاما، اور ان سے بڑھ جائے تو پھر یتیموں کا حق ہے۔ والمساکین، پھر مسکینوں کا حق ہے۔ وابن السبیل، پھر مسافروں کا حق ہے۔ والسائلین، پھر سوالیوں کا حق ہے۔ وفی الرکاب، اور پھر غلاموں کو دیا کرو۔ یہ تیرے قریب کے لوگ ہیں، ان پر یوں تقسیم کیا کرو۔ آؤ مال وہ دے تو بانٹنا سیکھو۔ ایک بندے سے کسی نے پوچھا یار تم کروڑ پتی کیسے بنے؟ اس نے کہا میں نے نیچے والوں کو لاکھ پتی بنا دیا تو اللہ نے مجھے کروڑ پتی بنایا، میں نے انہیں اٹھایا اس نے مجھے اٹھا دیا۔ آؤ صاحب بانٹنا شروع کرے، یہ اللہ کا رزق اللہ کے نام پر خرچ کرنا شروع کرے، اللہ کے نام پر خرچ کرنا شروع کرے۔ جو بندہ خرچ کرتا ہے وہی تقوی والا ہے۔ ہم تو ڈرتے ہیں کم نہ ہو جائے، خشیۃ الانفاق، اس ڈر سے کہ کہیں یہ ختم نہ ہو جائے۔ نہیں صاحب، جو بندہ خرچ کرتا ہے اللہ اس کے رزق کو بڑھا دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک شخص نے کہا کہ موسیٰ یہ جو میرا تھوڑا تھوڑا رزق آ رہا ہے نا، اللہ سے کلام کرنا کہ مجھے یہ رزق میرا بڑھا دے، اس میں بڑھوتری آ جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے، کہا یا اللہ تیرا ایک بندہ یہ فریاد کر رہا تھا اور مجھے پیغام دے رہا تھا کہ موسیٰ اپنے رب سے کلام کرتے ہوئے میری درخواست بھی کر دے رہے۔ اللہ پاک کہتے اس کی عمر زیادہ ہے اور رزق اس کے حصے میں کم لکھا ہے۔ اللہ تو چاہے تو بڑھا دے، لیکن یہ حقائق اور یہ تنبیہ پوری انسانیت کو تھی۔ عزیزان محتشم، اچھا یا اللہ پھر کہا اسے کہہ دے تیری عمر زیادہ ہے اور رزق کام ایسے ہی ملنا ہے اور اسی ترتیب سے ملنا ہے۔ اب ماں کے پاس 4 روٹیاں ہوں اور بچے بھی 4 ہوں تو ایک ایک روٹی آئے گی، اور اگر بچے 8-10 ہو جائیں تو پھر روٹی اور بھی تقسیم ہو جائے گی۔ تو عزیزان محتشم، اللہ پاک نے کہا کہ اس کے زندگی زیادہ ہے اور رزق اس کے حصے میں کم ہے۔ تو حضرت موسیٰ نے یہ پیغام اللہ پاک کا دیا کہ اس کے حصے میں رزق کم ہے۔ تو وہ کہتا ہے موسیٰ آپ اللہ سے ملے نا تو میری یہ درخواست کریں کہ ایک دفعہ ہی دے دے، یہ روز روز کی تنگی سے بہتر ایک دفعہ ختم کر لو، پھر ساری زندگی بھوکا بے شک رہو، میں اپنی ترتیب سے چلوں گا۔ اللہ پاک نے ایک ہی دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات پر اسے عطا کر دیا۔ اس نے کہا اتنے دن اپنی مرضی پر بھوکا رہوں گا، ایک دن تیرے نام لگاتا، یہ سارا رزق تیرے نام پہ بانٹتا ہوں۔ اس نے بانٹا، اگلے دن اس سے زیادہ آ گیا، پھر بانٹا، پھر زیادہ آ گیا، مجمع لگ گیا۔ حضرت موسیٰ بھی گزرے تو ایک تانتا بنا ہوا تھا، لوگ حاجت روا، وہ حاجت روا بن چکا تھا اور لوگ اپنی حاجت روائی کے لیے اس کے پاس مارے پھر رہے تھے۔ مجمع تھا، لوگ
اس کے پاس آ رہے تھے، وہ کھانے کھلا رہا تھا، کسی کو ویسے دے رہا تھا، تو حضرت موسیٰ بڑے حیران ہوئے، اس کا تو اپنا رزق نہیں پورا تھا، آج تو لوگوں کو کھلانے کے لائق ہو گیا۔ اللہ پاک سے لاڈ میں آ گئے، یا اللہ ماجرا کیا ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ کل تو اس کے اپنے کھانے کے لیے نہیں تھا، یہ تو لوگوں کو دے رہا ہے۔ حضرت موسیٰ سے رب کریم کہتے ہیں، موسیٰ اس نے مجھ سے سودا کر لیا ہے، وہ مجھے دیتا رہتا ہے، میں لٹا لٹا کے اسے دیتا ہوں۔ آؤ صاحب، اگر رزق بڑھانا چاہتے ہو تو محنتوں سے نہیں بڑھتا، رزق کو بانٹنے سے رزق بڑھتا ہے۔ آج کے بعد یہ ارادہ کر لیں، یہ تقوی کی علامت بھی ہے۔ ہم تو کہتے ہیں 10 روپے بھی 5 دے دیتے تھے، باقی تو 5 رانے، یہ بدو کیویں ہیں؟ نہیں صاحب، ذہن نشین کر لیں، رزق بانٹنے سے بڑھتا ہے، بانٹنے سے بڑھتا ہے۔ آؤ اسی بات پر اکتفا کرتے ہوئے یہ 7 نشانیاں جس میں ہوں، یہ 7 علامتیں جس میں ہوں، وہ تقوی والا ہے۔ اور اللہ کہہ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اپنے رب سے ڈرو۔ میں ایک دفعہ، ویسے تو 10 ہے لیکن یہ 7 نشانیاں چونکہ ہم نے اس کی تشریح کی، اسی پر اکتفا کر رہا ہوں۔ زبان کو غیبت سے پاک رکھیں، کبھی بھی کسی کی برائی کو کسی کے آگے نہیں بیان کریں۔ اپنی آنکھیں وہ علی کے اس قول کے مطابق، مولا علی شیر خدا کے اس قول کے مطابق، جب بھی کسی کے گھر میں جاؤ اندھے ہو کے جاؤ، اور جب گھر سے نکلو تو گونگے ہو کے نکلو۔ تو دوستان گرامی قدر، اپنی زبان کو غیبت سے پاک رکھو، اور بدزنی سے بچو، اور مسخرہ پن سے کسی کا مذاق نہ اڑاؤ، کسی کی ذات کا مذاق نہ اڑاؤ۔ تو اور چوتھی نصیحت تقوی کے باب میں، اپنی آنکھوں کو بے حیائی سے بچاتے رہو، کبھی بھی حرام اپنی آنکھوں سے نہ دیکھو، ماں کا چہرہ تکو، اپنے بھائیوں کا، اپنے مسلمان بھائیوں کا یہ چہرہ دیکھو، کبھی بھی اپنی آنکھوں سے حرام نہ دیکھو، حرام سے بچاتے رہو، یہ تقوی ہے۔ وہ دیکھ رہا ہے، یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، نوجوانوں اس پر بڑی احتیاط کرو، کہ آنکھوں کا سوال، اس کا جواب بھی دینا پڑے گا۔ یہ سوال جو ہے کہ آنکھوں کا جو آج حال ہے، یہ کل کو جواب کیا دو گے، اس پر ذرا غور کرنا، اپنی آنکھوں کو بچاتے رہو۔ اور 5ویں بات، ہمیشہ سچ بولو۔ سچ کتنا بولتے ہیں یہ کسی سے سوال نہیں کرنا، اپنے دل سے پوچھنا۔ دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ جو آنکھ رکھتے ہیں وہ نور والے نہیں، جن کے دل کی آنکھ جاگ جائے وہی نور والے ہوتے ہیں۔ ہمیشہ اپنی زبان کو سچائی پر رکھنا۔ اور دوستان گرامی قدر، ہر حال میں یہ نہیں گھبرا جانا، تھوڑا رزق کم ہو گیا، تنگی آ گئی تو گھبرا اٹھے، ہر حال میں اپنے رب کا شکریہ ادا کرنا، یا اللہ تیری مہربانی ہے، ورنہ میں تو چلنے کے لائق بھی نہیں، میں تو دیکھنے کے لائق نہیں۔ ابھی نظریں اٹھا لے تو کوئی قیمت بھی اگر مانگے تو ہر قیمت دے کے بھی ہم نظروں کی روشنی لینا چاہتے ہیں، تو کتنے بڑا کرم ہے۔ اور دوستان گرامی قدر، 7ویں بات جس پر ہم نے کلام کیا کہ اپنے مال کو اپنے رب کی راہ میں خرچ کرنا، اپنے رب کے راہ میں خرچ کرنا۔ دوستان گرامی قدر، میں کوئی امیر زیادہ نہیں ہوں، چھوٹا سا بندہ ہوں۔ چھوٹا لفظ بھی تھوڑا بڑا بڑا لگتا ہے، جب سے اولیاء اللہ کی بارگاہ سے فیض لیا ہے، یہ چھوٹا لفظ بھی کوئی حیثیت رکھتا ہے۔ میرے روحانی پیشوا فرماتے ہیں، بیٹا کخ جیسا بھی اپنے آپ کو کہنا یہ بڑا پن ہے، چھوٹا پن اس سے مٹا دے اپنی ہستی کو، گھر مرتبہ چاہیے، دانا خاک میں مل کر گل و گلزار بنتا ہے۔ آؤ عزیزان محتشم، اللہ پاک مجھے آپ کو تقوی پر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اگر میری بات سے کسی کی بھی دل آزاری ہوئی ہو تو مقصد نہیں تھا زردہ کرنا، مقصد تھا اپنے آپ کو بھی نصیحت کرنا، آپ کو بھی نصیحت کرنا۔ اللہ پاک ان نصیحتوں پر مجھے اور آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔